کل ایک سسٹر نے کہا ہے کہ سسٹر آپ کچھ بھی شیئر نہ کریں، پیاری مریم کا واقعہ ابھی تک ہم نہیں بھولے کہ آپریشن کے دوران وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اللہ پاک اس کو بے حساب بخشے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا ہاں، میں نے یہ کامنٹ پڑھا تھا اور میں سچ بتاؤں تو مجھے اس دفعہ واقعہ ہی ڈر لگ رہا ہے۔ پہلے مجھے تینوں دفعہ نہیں لگا اتنا، کیونکہ میری جو پہلی بیٹی ہوئی تھی نا، تو اس دفعہ تو آپریشن کا میں نہیں پتہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ کہاں کسی بات کا بھی میں نہیں پتہ ہوتا۔ چلو وہ تو ہو گیا آنن فانن۔ تو دوسری ہوئی تھی میری 3 سال کا گیپ تھا دونوں بیٹیوں میں۔ تو دوسری کی دفعہ بھی میں بالکل بے فکر تھی، کیونکہ میری جو پہلی بیٹی 3 سال کی تھی نا، وہ اس کا جو باپ تھا نا، وہ بہت اچھے طریقے سے، مطلب اس فیملی میں یہ ہے کہ آج کل کے لڑکے بھی ہوں گے، میرے بھائی بھی ہیں، ویسے جو پرانے مرد ہیں وہ بچوں کو اتنا اٹھاتے کرتے نہیں ہیں۔ میں نے یہ نوٹ کیا، میرے ہسبینڈ جو ہے نا، اب ہون تو سا پلیز پٹھی گال نہ کریو، مطلب میرے ہسبینڈ جو ہے نا، وہ میرے دیکھا جائے تو چاچوؤں کی لائن میں، چاچو کی عمر کے ہیں، مطلب میرے چاچو اور میرے ہسبینڈ جو یہ والا ہسبینڈ ہے، ہم عمر ہے، سیم چاچوؤں کی لائن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو مرد تھے نا پرانے تھوڑے، وہ بچوں کو اٹھاتے کرتے نہیں تھے، نہ بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ ہے ظاہر ہے، لیکن میری بات آپ سمجھ رہی ہوگی، جیسے بچے کو اٹھانا، منہ دھلا دینا، اس کو کھانا کھلا دینا، وائف کی ہیلپ کر دینا، ان چیزوں میں نہیں آتے نا۔ تو جو آج کل کا مطلب ہے، جو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ جو آج کل جن کی نیو شادیاں ہو رہی ہیں، 25 سال کا لڑکا کر لو، 26 کا کر لو، یا تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، 30 کا کر لو، 35 کا کر لو، بندہ مرد وہ کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ اٹھاتا بھی ہے، باہر چیز کے لیے بھی لے کے جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ساڈے ابو تو سان نہیں کھڑتے، صاف گل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو میرا یہ والا پہلا ہسبینڈ تھا نا، وہ بچوں کے ساتھ ابھی بھی کرتا ہے، اور اس ٹائم بھی بے حد، اور میں اتنی بے فکر تھی اس بچی کے لیے کہ میں بے فکر ہو کے ہسپتال گئی تھی، اور مجھے اللہ جانتا ہے کسی بھی موت کا، کسی بھی چیز کا خیال نہیں آیا تھا، تو نہ ہی فکر تھی اپنی بیٹی کی کہ وہ کون سنبھالے گا، پیچھے کیا ہوگا اس کا۔ تو خیر وہ ہو گیا تھا جو بھی، جب دوسرا آپریشن ہوا ہے تو بچی کی طرف سے میں بے فکر تھی۔ تو تیسرے کی دفعہ تو تھوڑا پھر کہانی پتہ ہی ہے کہ کہانی نے الٹ بازی کھا دی ہے کہ میرے ساتھ کیا بنا، کیا ہوا، کتنا گیپ ہے۔ چاہنے والے تیرے 1000 ہوں گے، کہاں سارے تیرے وفادار ہوں گے، کچھ جان لینے والے ملیں گے، کچھ تیرے جانثار ہوں گے، انا پرستوں سے پالا پڑے گا، چہرے مگر خاکسار ہوں گے، دیکھنا دشمن کی پہلی صف میں، سامنے تیرے یار ہوں گے۔ مطلب سمجھدار۔ پھر میری شادی ٹوٹ گئی، مطلب تیسری جو میری بیٹی اب اس شادی میں ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ میں بے فکر تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، آپریشن کرانے گئی تھی ہاسپٹل میں تو بے فکر تھی، کیونکہ پیچھے بچہ نہیں تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا تو وہ 2 بیٹیاں تو پہلے باپ کے پاس تھیں، تو مجھے فکر نہیں تھی اس چیز کی۔ تو اب تیسری بات، اب کی بار مجھے ہے جنت کی فکر ہے، یہی چیز میں، یہی بات آپ لوگوں سے کتنی دفعہ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ مجھے ابھی ہے جنت کی، پتہ نہیں کیوں، مطلب وسوسے آتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ شعر میں نے اسی لیے ہی پڑھے ہیں کہ چاہنے والے تیرے 1000 ہوں گے، کہ جنت کے ساتھ بہت کرتی ہیں، اور اس کی بڑی ماں جو میری سوتن ہے، وہ اس کے بچے صحیح کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اب میں جنت کو دیکھو 4 سال کی ہے ماشاءاللہ،
اس کو میں اوپر باندھ کے تو نہیں رکھ سکتی نا، مطلب میری آنکھ لگتی جاتی ہے، وہ نیچے تنگ بھی کرتی ہے، میں منع بھی کرتی ہوں لیکن وہ چلی جاتی ہے، تو جا کے کہتی ہے میں نے مما سے یہ کار میں ادھر آ گئی ہوں، مطلب وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ کرتی ہے، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اپنے ان بہن بھائیوں کے بغیر، اور وہ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، بہت کرتے ہیں۔ تو پھر بھی مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ میں جاؤں گی ہاسپٹل، میری بیٹی کا کیا بنے گا، اگر مجھے کچھ ہوگا تو میری بیٹی کو کون سنبھالے گا، میں کیا مطلب کیسے، جو 4-5 دن ہاسپٹل والے مجھے رکھیں گے۔ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے خیر خیریت میں واپس آ جاؤں، تو میں سوچتی ہوتی ہوں میری بیٹی کو کھانا کون دے گا، مجھے پتہ ہے نا اپنی بیٹی کا کہ وہ کیا کھاتی ہے کیا نہیں کھاتی، تو روٹی اس کے آگے رکھ بھی دو تو اگر اس کا نہیں دل تو روٹی شام تک سوکھتی رہے گی، وہ نہیں کھائے گی۔ اس دن مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ بچی کو زبردستی ہلائیں، جی سسٹر زبردستی ہلایا، کھاتی ہے وہ روٹی سالن، اتنی بڑی ہوگی ہے بالکل کھا کے ہی بڑی ہوئی ہے، لیکن کبھی بچے کا نہیں دل کرتا۔ تو آج بھی اس نے صبح ناشتہ کیا تھا، تو یہ میکرونیز آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ اسی کی خاطر بن رہے تھے، تو میں نے کہا ذرا زیادہ بنا لے، پلیٹ سب چکھ لیں گے۔ ویسے تو ہانڈی میری سوتن نے بنا دی تھی سالن روٹی، تو یہ میں نے جنت کے لیے بنانے تھے، تو تھوڑے زیادہ ہی پھر بن گئے ہیں، کیونکہ میں خود بھی کبھی مجھے بھی بار بار بھوک لگ جاتی ہے، تو کبھی روٹی کھاتی ہوں، کبھی جوس پی لیتی ہوں۔ ہاں میں یہ چیزیں شیئر نہیں کرتی یوٹیوب پہ اتنی زیادہ، تو مطلب کھانا پینا لگا ہی رہتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بعد میں ہی بتاؤں گی آپریشن کے بعد کہ میری کریونگ کیا تھی اور میرا کیا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک تو مجھے خود نہیں پتہ، تو یہ تو اب حالات واقعات بتا رہے ہیں کہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ہر 2 گھنٹے بعد لگ جاتی ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ میکرونیز بنائے، اس نے ماشاءاللہ کھائے خوشی سے، وہ خوشی سے کھا لیتی ہے۔ تو جو چیزیں مطلب میں جتنی بھی تھکی ہوں، آپ کو پتہ ہے ماں جتنی بھی تھکی ہو اولاد کے لیے تو پھر کرتی ہے، تو یہ باتیں مجھے وسوسے آتے ہیں کہ وہ بھوکی نہ رہ جائے۔ تو میں یہاں پہ ہسبینڈ کی بیٹی سے یہی بیٹھ کے بات کر رہی تھی کہ میں ہاسپٹل گئی تو میری بیٹی کا خیال رکھنا، کہ آپ نے بہت کہتی ہیں آنٹی آپ کو کیا ہو گیا، ہم رکھتے ہیں خیال۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے رکھتے ہو، پھر بھی اس کے کھانے پینے کا جو مانگے بس اس کو بنا دینا، مطلب نوڈل کھا لیتی ہے، چپس کھا لیتی ہے، میکرونیز کھا لیتی ہے، کبھی پراٹھا کھا لے گی، کبھی روٹی کھا لے گی، چاول کھا لے گی، ہر چیز ہے کہ فکر تو ہوتی ہے نا۔ تو خیر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور یہ صبح ہسبینڈ میرے کہتے ہیں ویڈیو بناؤ ان دونوں کی، ناشتے کے ٹائم یہ دونوں بلی کے بچے آپس میں لڑ رہے تھے، تو ہسبینڈ میرے کہتے جلدی کرو، تو میں نے کیمرہ کھولا تو کچھ آڑا تو کچھ ٹیڑھا ہی آیا ہے، پتہ نہیں کیسا۔ خیر میں نے ویڈیو میں ڈال دیا یہ کلپ بھی، تو آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اور باقی شیئر کرنا نہ کرنا یہ تو بعد میں دیکھوں گی۔ واقعی میرے پاس اتنا کچھ شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے سسٹر، جو میں کہ پیاری مریم کی طرح بہت کچھ شیئر کروں گی، بس جو ہے ہاسپٹل کا جو بیگ بنے گا وہی آپ لوگ کو دکھاؤں گی، جیسے سب دکھاتی ہیں۔ تو اس میں اتنا خاص میں نے اس نے بتایا کہ میں نے نہیں لیا، مجھے پتہ ہے کہ بچوں کو کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور فضول کی کہندے نہ دوجے دا منہ لال ہوئے تھا، اپنا چنڈا نل نہیں کری دا، فضول کی چیزیں میں لیتی، نہ ہی میں نے لی ہیں فضول کی، کہ فلانی یوٹیوبر نے یہ رکھا ہے تو ہم بھی رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی آہستہ آہستہ ہو جائے گا، پھر کر دوں گی۔ تو یہی تھی بس میری چھوٹی سی ویڈیو، میں بھی بیٹھی تھی تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی باتیں بھی شیئر کر دوں، اور میری بیٹی کے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے۔ اور یہ دیکھیں یہ بیٹھ کے تو خالی اس کا چھلکا لے کے کبھی ادھر بیٹھ رہی ہے کبھی ادھر بیٹھ رہی ہے، اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں۔ اللہ حافظ۔